بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق. آج کی سب سے بڑی خبر قومی سلامتی کی کمیٹی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی, اس کو فوجی قیادت کی بریفنگ. ڈی جی آئی ایس آئی نے آج بریفنگ دی ہے. 16 کے قریب پارلیمنٹری ممبرز موجود ہیں اس بریفنگ کے دوران, اور اس بریفنگ کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے افغانستان کے حوالے سے جو کرنٹ صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی ہے پارلیمنٹری ممبرز کو, اور خاص طور پر امریکی فوج کے انخلا کے حوالے سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید پیدا ہوں, اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. کشمیر کے حوالے سے, اس کے سٹیٹس کے حوالے سے, پاکستان کے موقف کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, اور شاید یہ گفتگو بھی وہاں پر ہو کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کا موقف کیا ہے, پاکستان کس سٹیج پر, کن کنڈیشنز پر اگر ڈائیلاگ ریوائیول کی طرف جاتا ہے تو پاکستان کی پری کنڈیشنز کیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پہلے ہی لے آؤٹ کی ہوئی ہیں, لیکن اس بریفنگ کی اہمیت موجود ہے. اس لیے اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے آج اس بریفنگ سے قبل جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ آج کی اس بریفنگ کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہو جائے گا. کیا فرما رہے تھے شیخ رشید صاحب, سنیے. اہم ترین میٹنگ ہے جس میں یہاں سے کھانے کے بعد میں نے شامل ہونا ہے. پاکستان کا مستقبل کی سیاست ملک کی سالمیت کی سیاست ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا فرق آنے جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک نئے راہ پہ چلنے والی ہے. 3 سال تک جو اپوزیشن ہمیں گرانے کی باتیں کر رہی تھی, ذہنی طور پر وہ اتفاق کر چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے اور ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی ہے اور نیشنل سیکیورٹی, اس کو بریفنگ ہو رہی ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس اہم ترین میٹنگ میں, اس اہم ترین بریفنگ میں جہاں پر ملک کی قومی سلامتی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, بریفنگ دی جا رہی ہے, فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے, وہاں پر ملک کے چیف ایگزیکٹو جناب عمران خان, وزیر اعظم پاکستان کیوں موجود نہیں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے آج, اور حکومت کی طرف سے جو اس کا جواب آیا شاید وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ اسپیکر کی انویٹیشن پر یہ کمیٹی کام کرتی ہے اور فوجی قیادت یہاں پر تشریف لائی ہے, بریفنگ دے رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب انوائٹڈ نہیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے اور ایسے ہی ہے, یا پرائم منسٹر صاحب نے خود آپٹ کیا ہے کہ وہ اس میٹنگ کے اندر نہیں جائیں گے, اس بریفنگ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ آج اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں, اسی حوالے والی بات پہلے کریں گے, اور یہ بھی کہ اس بریفنگ کی اہمیت کیا ہے. پاکستان کے افغانستان سے تعلقات جو بھی رہے ہیں, وی ہیڈ اے چیکرڈ ہسٹری, بٹ امریکی فوج کے انخلا کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے کو کیا خدشات ہیں اس حوالے سے. ملکہ بخاری صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, یاد رہے فارمر گورنر سندھ ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں, بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. اور میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. جن صاحب بہت شکریہ آپ کا, یقینی طور پر آپ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر پائیں گے کہ اس بریفنگ کی اہمیت کیا ہے. ملکہ بخاری صاحبہ, سب سے پہلے سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے, پرائم منسٹر صاحب شوڈ ہیو بین دیئر, ہونا چاہیے تھا ان کو, اتنی اہم میٹنگ ہے, سو کیا موقف یہی ہے یا واقعی پرائم منسٹر انوائٹڈ نہیں ہے اس بریفنگ کے اندر؟ جی تھینک یو منیب. دیکھیے منیب, فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں وضاحت سے بتا چکے ہیں, آپ نے بھی پروگرام کی شروعات میں بتا دیا کہ اس کے اندر جو خارجہ اور ڈیفنس کمیٹی کے ممبرز تھے ان کو مدعو کیا گیا تھا, اور پارلیمانی لیڈر جو دیگر پارٹیز کے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر لیں کہ کون اس کے اندر آئے گا, اور اسی وجہ سے وزیر اعظم آج وہاں نہیں ہے. لیکن کمیٹی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, آپ نے جو بات کی اس کی ہم تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اور خطے میں امن کے لیے جو اس کمیٹی کی آج بریفنگ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور کیونکہ افغانستان میں امریکن فوج کا انخلا ہے اور اس کا جو پاکستان کے اوپر اثرات ہیں, اس کے اوپر عسکری قیادت جو بریفنگ دے گی, اور پارلیمانی لیڈرز جو ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کی مجموعی طور پر عکاسی کرتے ہیں, وہ اس بریفنگ کو سنیں گے اور اپنا انپٹ بھی شاید دیں گے. یہ ازیوم کرنا درست ہوگا کہ جو بھی بریفنگ دی گئی ہے اور ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے, پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اویئر ہیں اس تمام بریفنگ سے اور اس کے مین فوکل پوائنٹ سے, یہ درست ہوگا ازیوم کرنا؟ ایزمپشن آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں اس بات کو آپ کو کنفرم نہیں کر سکتی, بٹ آئی وڈ تھنک کہ جو وزیر اعظم ہیں ملک کے,
ان کو جو خطے کے اندر سچویشن ہے, جو انخلا کی سچویشن ہے, جو افغانستان کے ہمارے تعلقات ہیں, جو ہم کچھ خانہ جنگی کے خدشات ہیں, اس سے وزیر اعظم واقف ہیں اور عسکری قیادت انہیں بریف کر چکے ہوں گے. لیکن کنفرم کرنا کہ یہ بریفنگ کب ہوئی, کیا ٹائمنگ تھی, یہ میں آپ کی آپ درست فرما رہی ہیں. بات ہے ان کیمرہ منتخب وزیر اعظم کو ایگزیکٹلی وزیر اعظم, میں بھی ایز اے کامن پاکستانی میں بھی یہ زیوم کرنا چاہوں گا کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آئی ایم شیور شاید اسی لیے وہ, لیکن پارلیمان کو وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا ہے. پارلیمان کے اندر انہوں نے جو سپیچ کی, جو ان کی تقریر تھی, انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ پاکستان کی سمت کیا ہوگی, کہ ہم کس رخ کی طرف جائیں گے, کہ اگر ہم امن کے دائی ہیں, اگر امن کی آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم پارٹنرز ان پیس رہیں گے, تنازع کا حصہ نہیں ہوں گے. تو وزیر اعظم نے پاکستان حکومت کا موقف پیش کر دیا ہے مجموعی طور پر پوری پارلیمان کو, اور بڑی ایک اچھی روایت رکھی گئی 3 سال کے بعد. اور آپ اگری کر رہی ہیں کہ سیاست کا رخ تبدیل ہو جائے گا اس بریفنگ کے بعد؟ اپوزیشن اور آپ, کاوش ہے, ہماری سوچ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو روایت رکھی گئی ہے کل, اس پارلیمانی روایت کو مجموعی طور پر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے اس کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت کے اندر لے کے جائیں. بیکاز خطے کے اندر اہم فیصلے ہو رہے ہیں, اور امن کو یقینی بنانا, پاکستان ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے, ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ہمارے پر اہم ذمہ داری ہے, اور یہ مجموعی طور پر ایک نیشنل ایشو کے اوپر ہم سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے. اس لیے اگر ہم یک زبان ہو کر, یکساں ہو کر ایک ساتھ نیشنل ایشو پر بات کریں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور امن کے لیے بھی اچھا ہوگا. زبیر صاحب, سب سے پہلی بات, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ بریفنگ, ظاہری بات ہے ان کیمرہ, وی ڈونٹ نو, ڈیٹیل شاید سامنے بھی نہ آئے, اور کیونکہ ان کیمرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رکھا جائے گا. بٹ آپ حکومت سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بریفنگ مل گئی ہے, آپ بہت کچھ آج ملا ہوگا, بہت کچھ بتایا گیا ہوگا. جی, ایک تو ظاہر سی بات ہے, یہ ہے اباؤٹ فارن پالیسی, اور فارن پالیسی پاکستان کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے امپورٹنٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حکومت کے لیے ہوتا ہے. اور خاص طور پر تناظر میں دیکھیں جو پچھلے 40 سال سے جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے سفر کیا ہے, میں افغانستان کو نہیں بلیم کر رہا, میں ان 2 ایونٹس کی وجہ سے جو سوویٹ آکوپیشن ہوا دسمبر 79 میں, اور اس کے بعد پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا, اور اس میں بہت سی کامیابیاں بھی تھیں, بٹ اس سے بہت نقصانات بھی پاکستان کو اٹھانے پڑے پوری سوسائٹی کو. بالکل صحیح. پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسفگر ہو گیا فرام اے نارمل ٹالرنٹ سوسائٹی ٹو این انٹالرنٹ سوسائٹی. جنم لی بہت سی ایسی آرگنائزیشنز جو کہ 1979 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی آرگنائزیشنز کو. پھر 9/11 ہوا, اس کے بعد ایک دنیا کا نقشہ بدل گیا, اینڈ پاکستان اگین فاؤنڈ اٹ سیلف ٹو پلے دا رول ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ان دیٹ وار. اب پوری دنیا کی ڈپینڈ کر رہی تھی کہ پاکستان کا ایک پیوٹل رول ہے, اور اگر پاکستان وہ نہ پلے کرے, آئی ڈونٹ تھنک سو دونوں دفعہ, کیونکہ یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے, دونوں دفعہ پاکستان نے فیصلہ صحیح کیا تھا. کس حد تک جانا چاہیے تھا پاکستان کو, کیا اڈے بھی دے دینے چاہیے تھے, کیا ہم نے بندے بھی پکڑ کے ان کو گوانتانامو بے میں بھیجنے چاہیے تھے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک اس وقت بھی مشرف صاحب کو پرائم منسٹر ڈس ایگریز ود دیٹ, کہتے ہیں فیصلہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی مشرف صاحب 2001 کے بعد فیصلہ غلط, اس وقت بھی مشرف صاحب سے ڈس ایگری کرتے تھے, کیونکہ ہم نے جب ایک تو یہ تھا نا کہ ایک فون کال آئی, مشرف صاحب نے مان لیا. انفارچونیٹ بات تھی کہ یہ جو ان دونوں اوکیزنز پر پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی اور ڈیسیجن میکنگ ہو نہیں سکتی تھی, ایک آدمی نے فیصلہ کرنا تھا, اس نے اپنی پرسنل پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھنی تھی. دونوں دفعہ 2 سال ہو چکے تھے مارشاء اللہ آئے ہوئے, اور وہ بالکل پولیٹیکل آؤٹ کاسٹ تھے. فرام این پولیٹیکل آؤٹ کاسٹ ٹو اے سینٹر اسٹیج ان ورلڈ ارینا, مشرف صاحب کو بھی ملا اور ضیاء صاحب کو بھی ملا, تو ان کے تو وارے نعارے ہو گئے, ایڈ بھی آنی شروع ہو گئی. یہ ڈفرنس تو اس دفعہ, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سو اس وقت فیصلہ سازی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی 9/11 کے بعد یا 79 کے بعد. بٹ پرائم منسٹر نہیں ہے آج, لیکن گورنمنٹ کا دیکھیں میرے سے اگر آپ 10 دن پہلے پوچھتے, یا آپ یہ پوچھیں کہ اس قسم کی امپورٹنٹ کوئی بھی بریفنگ, فیبری 2019 میں جب انڈیا نے اٹیک کیا ہے اس وقت بھی بریفنگ ہوئی تھی, یہ میں آپ کو بتاؤں, اور اس وقت بھی وزیر اعظم کبھی بھی ایسی بریفنگ میں نہیں آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, کیونکہ ایسی چھوٹی بریفنگ میں آپ کو ہائی ہیلو بھی کرنا پڑتا ہے, اپوزیشن آپ نے کہا نا تھوڑے سے لوگ ہیں, اور آپ کو ہاتھ بھی, آج کل تو کووڈ کی وجہ سے شاید بہانہ بھی اچھا مل گیا ہے,
کہ ہاتھ نہ ملانا پڑتا. نہیں ہاتھ نہیں, دور سے ہیلو آئے تو ہو سکتا ہے. ہیلو ہائے, وہ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کا ڈیفنس یہ ہے کہ جی ڈیفنس کمیٹی کے خارجہ کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اس لیے نہیں آئے. اچھا میں صرف وضاحت کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو وضاحت کر دوں, دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ بریفنگ ہونی ہے, پھر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر اپنا ریئیکٹ کرنا ہے اور فیصلے میں فیصلہ لینے میں حکومت کو ان پٹ اپنا دینا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ فوج کا تو کام ہے بریفنگ کرنا اور حقائق بیان سامنے لے آؤٹ کرنا, لیکن اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کا پارلیمنٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے نا. بٹ آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر میرا خیال ہے, لیکن لیکن یہ تو اٹس اے میٹر آف اوپینین, میرے حساب سے ہمیشہ پرائم منسٹر کو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ سیلف انوائٹ بھی کر سکتے ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹو میں. جن صاحب کتنی اہمیت ہے اس بریفنگ کی, اور ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر جو سینسٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, اس بریفنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خاص طور پہ پارلیمنٹری لیڈرز کو دینے کا, کہ آر وی ایٹ اے ویری سینسٹیو اسٹیج؟ منیب تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت بھی انتہائی موضوع ہے اور اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت اہم میٹنگ ہے, کیونکہ جو اس وقت ایک ٹیکٹونک شفٹ, اسٹریٹجک ٹیکٹونک شفٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے, چائنا, انڈیا, امریکہ, چائنا, افغانستان سے انخلا, افغانستان کے اندر ہونے والے حالات, اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے گئے ہوئے ہیں اسرائیل, کوئی کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. فالٹ لائنز بہت آ گئی ہیں, فالٹ لائن بہت بڑی واضح ہیں اور موسٹ آف دیم آر ناٹ ویل فاؤنڈیڈ. اس طرح اگر ہم پولیٹیکل ہارمنی کے لیے ایک اتنی اہم بریفنگ ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں پارٹیسپینٹس کون ہیں, آئی ایم ویل انفارمڈ, اگر تو وہاں بلاول بھٹو بیٹھے ہیں, شہباز شریف بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان پولیٹیکل جمہوری رویے کے مطابق ہی شوڈ ہیو بین دیئر. ان کو سیلف انوائٹ بھی کرنا چاہیے. نہیں, سیلف انوائٹ کی بات ہی نہیں ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو. ہی از دا چیف ایگزیکٹو. ان کو آرمی چیف یا سیکیورٹی والے کی یا کسی کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پولیٹیکل ہارمنی کے لیے, ایک اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کے لیے, اگر ایک کنسنسس بلڈنگ کے لیے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہو, جتنے ابہام ہیں کشمیر, اسرائیل, افغانستان, پاک چائنا ریلیشن, پاکستان انڈیا ریلیشن, اتنے اہم ایشوز پہ اگر ایک اسٹریٹجک لیول کی بریفنگ ہو رہی ہے تو پاکستان پرائم منسٹر شوڈ ہیو بین دیر. ہو سکتا ہے 10 سوالات ایسے انہوں نے کرنا چاہتے ہوں بلاول زرداری اور شہباز شریف کے, جن کے جوابات دینے ضروری ہیں. آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی ان کے جوابات نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں اچھا رویہ نہیں ہے پرائم منسٹر کے ایبسنس وہاں سے, اور کسان جو سیشن ہے اس کو لیڈ کرنا. بٹوین دا ٹو ہی شوڈ ہیو آپٹیڈ فار دس ون, because this is a matter of national security. یہ نیشنل سیکیورٹی ہے, اور پھر اس میں بہت اہم مسائل ہیں جن پہ بات ہوئی ہوگی یا ون کین امیجن کہ ہونے جا رہی ہے. پرائم منسٹر ویسے بھی میں صرف سوری, ویسے بھی بلاول اور شاہ محمود کی اتنی اچھی کوئی ریلیشن شپ نہیں, وہ نہیں ہے, بٹ پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے تھا. جن صاحب نے کہا, ملکہ صاحب آپ. میں وضاحت پیش کر, دیکھیں جنرل صاحب کی اپنی رائے ہے اور زبیر صاحب نے بھی بات کی, احترام کرتے ہیں ان کے تجزیے کا, جو انہوں نے بات کی اس کا. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں نمائندگی ہے, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے جو وزیر اعظم کو بریف کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ, اور ایک میٹنگ ہے, یہ ایک شروعات ہے ایک صحیح سمت کی طرف. ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ آخری میٹنگ نہیں ہے, حتمی میٹنگ نہیں ہے, سارے فیصلے اسی وقت نہیں ہونے. کس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اوپر آگے بات نہیں کریں گے؟ جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں, اور ایسی بھی کوئی کشیدگی نہیں ہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہاتھ ملانا پڑے گا اور ہیلو ہائی کرنا پڑے گا. ہم نے تو آپ کو دعوت دی ہے. زبیر صاحب تو ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جب 2019 کا وہ کہتے ہیں, اچھا ویسے میں 2019 میں آپ کو 2019 کا بتا دوں, 2019 کی جو میٹنگ تھی نا اس میں پرائم منسٹر نے آنا تھا. ایوری ون واز ویٹنگ انکلوڈنگ دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی, اور لاسٹ مومنٹ پہ آرمی چیف, آئی ایس آئی چیف وغیرہ سب وہاں موجود تھے, اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی, پی ٹی آئی کے بھی تھے, لیکن وہ لاسٹ منٹ میں پتہ چلا کہ ہی از ناٹ کمنگ. اچھا میں اس سے واقف نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا پس منظر یہ پیش کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ سے کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں, اب سیاسی بات پہ چلے جائیں گے ہم, لیکن آپ سے نظریے پہ اختلاف ہے, حکمت عملی پہ اختلاف ہے, کرپشن کے ایشو پہ اختلاف ہے, احتساب پہ اختلاف ہے, آپ کی ذاتیات سے اختلاف نہیں ہے. آپ کو کل پارلیمان میں ملک کے منتخب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئیے
پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے میرا ساتھ دیجیے. کوئی نیم شیمنگ نہیں ہوئی. آپ کو ایک ایشو کے اوپر آپ سے بات کی ہے, آپ نے حوصلہ دکھایا, آپ نے پارلیمانی روایات کو برقرار رکھا اور بہت ہی مہذب طریقے سے, جو پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا, چلیں دیر آئے درست آئے, آپ نے وزیر اعظم کی بات سنی. تو ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے اور اس کو یہ رنگ دینا غلط ہے. آگے جیسے ہی یہ سچویشن بڑھے گی, جیسے فیصلے ہونے ہوں گے, ملک کے منتخب وزیر اعظم فیصلوں میں شامل رہیں گے. قیادت موجود تھی اس بریفنگ کے اندر. ابھی ظاہری بات ہے وہ بریفنگ ہوئی ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بریفنگ تھی. ظاہری بات ہے ان کیمرہ کوئی ڈیٹیلز باہر نہیں آئیں گی, بٹ یہ آرگومنٹ ہے حکومت کا کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کی قیادت موجود تھی, وزیر اعظم کو بریفنگ ہو جائیں گی. یہ کوئی پہلی میٹنگ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آگے بھی میٹنگز ہوں. دیکھیں یہ ایک روٹین ہیپننگ نہیں ہے, میں اس لیے اپنے ویو پہ قائم ہوں. یہ ایک روٹین ہیپننگ نہیں ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا اتنی اہم کمیٹیز کو, ہاں یہ ہر روز نہیں ہوتا. جب فارن پالیسی کے چیلنجز اور سیکیورٹی چیلنجز اس لیول کے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پوزیشن لے رہی ہے, دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو اصولوں پہ چیلنج کر رہی ہے. بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک I would say a paradigm shift in our foreign policy, a paradigm shift in our security policy. پچھلی پولیٹیکل لیڈرشپ نے یا جنرل مشرف کے رجیم میں جو غلطیاں ہوئیں ان کی تنقید بھی بجا, لیکن اگر آپ نے ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن اختیار کی ہے, why not be there? ماحول اتنا اچھا ہو جاتا اگر پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں ہوتے. ہاتھ ملانا ہے نہیں ملانا, کوئی جانی دشمن تو کسی کا کوئی نہیں, اور پولیٹیکل دشمنیاں تو پرماننٹ ہوتی بھی نہیں ہیں, نہ اختلافات پرماننٹ ہوتے ہیں. اگر شہباز شریف اور بلاول کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر ادھر بیٹھے ہیں, 16 آدمی ہیں, کسی نے کسی کے اوپر شاؤٹ نہیں کرنا, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اچھے ماحول میں ہونی ہے, 10 سوال ان سے کیے جا سکتے ہیں, 10 کی وضاحت یا نئی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ پرائم منسٹر نے دی دی ہے. پرائم منسٹر سے بھی سوال کیے جا سکتے ہیں نا, ہی از دی چیف ایگزیکٹو. انہوں نے جو ڈائریکشن لی ہے, آئی ایم ون آف ہز سپورٹرز. زبیر صاحب تو مجھے پی ٹی آئی کا گن بھی لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے 2 پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ نہ بٹھائیں. زبیر صاحب نے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں, لیکن جو بات جنرل صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, ہی شوڈ ہیو بین دیئر. لیکن جنرل صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ماحول بھی اچھا ہوگا, اور کیوں نہ اچھا ہو, وہاں آئی ایس آئی چیف بھی ہے. نہیں میں نے یہ کہا, میں نے کہا میری بات سنیں, شیخ رشید صاحب کی بات ساتھ ثابت اس لیے ہو رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اس بریفنگ کے بعد جب باہر تشریف لائے ہیں تو وہ بڑے متحد, اور ان کی گفتگو بھی بڑی مثبت تھی. وہ بڑے خوش ہیں کہ اچھی روایت ڈلی ہے, بریفنگ ہوئی ہے, اور اب تک ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو شاید شیخ رشید صاحب کی گفتگو درست ہے. ایک بریک اس میں شامل کر لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے. دیکھیے وزیر اعظم کا ہونا نہ ہونا ایک ایشو ہے, لیکن بریفنگ کے اندر جو لائکلی ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو عام موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی ذرا بات ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان آج تنقید کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان غلط طریقے سے ایلائی بنا اس جنگ کے اندر, ہم نے کسی اور کی جنگ لڑی. یہ بات تاریخی طور پر کتنی درست ہے, اس میں کتنا وزن ہے, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ماحول اس بریفنگ کے دوران بھی بڑے یقینی طور پر بڑا اچھا رہا ہے, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن خوش ہیں, مطمئن ہیں, اور ماحول اس پروگرام کا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ زبیر صاحب اس لیے خوش ہیں کہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے وہ اصولوں کے تحت کی ہے, اور ان کا خیال یہ کہ پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال بریفنگ ہو گئی ہے, یہ ایک میٹر آف اوپینین ہے کہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے. بٹ جنرل صاحب میں آپ سے اس لیے آغاز کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر کا فوکس رہا ایسی ایشو کے اوپر کہ ہم نے غلط طریقے سے ہم ایلائی بن گئے ہیں, اس پوری جنگ کے اندر ہم بنے, اور ہم نے بڑا سفر کیا. $150 ارب کا ویسے ہماری پورے ملک کو اکانومی کو نقصان ہوا, اسٹیٹ انفراسٹرکچر, اس کے علاوہ 80,000 کے قریب شہادتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہوئی. اب امریکی فوج کا انخلا, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں پہلے والے پہ بات کرنی ہے کہ جنگ کے علاقوں بنے تھے یا اس کو اب جانے دے تاریخ ہے. اوکے, پہلی بات یہ ہے کہ بٹ یو کین سے کہ پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, پرائم منسٹر کا جو کنکلوژن انہوں نے ڈرا کی ہیں وہ انٹائرلی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو آئی سیف فورسز آ رہی تھی, امریکہ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا, ان کے ٹوئن ٹاورز گرے, بہت آدمی مرے, مین لینڈ امریکہ واز اٹیکڈ,
اور اس کے ریسپانس میں دے وینٹ ٹو یونائٹڈ نیشن اینڈ دے گاٹ دا امبریلا آف یونائٹڈ نیشن, اور وہ افغانستان میں چڑھ دوڑے القاعدہ کے اوپر. رائٹ اور رانگ, یونائٹڈ نیشن نے ان کو ایک اپروول دی اور ویسٹرن کنٹریز کی ایک یونین کولیشن بنی جس کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا. ہم یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہوتے ہوئے جو اس وقت کا معاہدہ ہے, اور میں اپنے دونوں پارلیمنٹیرین دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کو نکلوائیں اور دیکھ لیں, اس میں کائنیٹک یوز کی پاکستان کی سرزمین سے اجازت نہیں تھی, لیکن کائنیٹک یوز ہوا which was violation. پریزیڈنٹ مشرف should have taken a position کہ آپ کے ساتھ لاجسٹک سپورٹ کا معاہدہ تھا, ایمرجنسی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے جیکب آباد کا بیس آپ کو دیا تھا, آپ نے اس کو نان کائنیٹک یوز کے لیے تھے, آپ ریکونیسنس ڈرون اڑا سکتے تھے, آرمڈ ڈرون کا استعمال نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ ہوا وائلیشن آف دا ٹریٹی. امریکہ آیا, اس نے صاحب بہادر نے مستی کی, زور دکھایا, President Musharraf did not object to it and he did not boot them out, he did not cancel the resolution. That is where things went wrong. یہاں تک اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس وقت ریئیکشن کیوں نہیں آیا تو I would support him, بٹ اگر یہ کہیں کہ ہم رائٹ فرام دا بگننگ ہمیں یونائٹڈ نیشن کی جو ایک اپروول تھی اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا اور انکار کر دینا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر آج یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت اس ریجن میں کچھ ہوتا ہے اور پھر پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو اٹ وڈ بی اے بگ چیلنج. جنرل مشرف ڈڈ ناٹ گو ٹو دا پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. He should have gone because there was a so-called parliament. اس وقت بھی موجود آج کے جو حالات ہیں اب withdrawal ہو رہا ہے وہاں پر ہم فیئر یہ کرتے ہیں کہ وہاں ایک سول وار ہو سکتی ہے, افغان نیشنل آرمی کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اس کو فائٹ آؤٹ کر سکے, وہاں پر جو ایک حکومت موجود ہے اس کو اپنی بقا کی فکر ہے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے, ہمیں کیا فیئرز ہیں, ہمارے کیا کنسرن؟ دیکھیے پاکستان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ اوے دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈس آرڈر, کیوس اینڈ ان فائٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں تو اٹس اے رائٹنگ آن دا وال. اگر کوئی کہتا نہیں ہوگی, ہم کس طرح سے افیکٹ ہوگا پاکستان بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوگا 3-4 چیزوں کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہوتا ہے جو ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت اور یہ بڑا بلڈی ہوگا ان نیچر, بڑا لیتھل ہوگا, کیونکہ جو اسٹیٹس کو فورسز ہیں اشرف غنی اینڈ افغان نیشنل آرمی, دے ہیو بین ٹرینڈ, دے ہیو بین آرمڈ, دے آر ویری ویل اکوپڈ ایز کمپیئر ٹو طالبان. دوسری طرف طالبان کو خود امریکہ نے لیجیٹیمائز کیا, ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ان کو مارنے, ڈیسیمیٹ کرنے اور اسموک آؤٹ کرنے آئے تھے اور ان سے ضمانت مانگی ہے کہ آپ ضمانت دیں کہ افغان کی سرزمین امریکن یا امریکن ایلائز کے مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اشرف غنی گورنمنٹ کو اس معاہدے سے باہر رکھتے ہوئے, تو جن فورسز کو امریکہ خود لیجیٹیمائز کر کے جا رہا ہے, اگر اشرف غنی یہ سمجھتا ہے کہ ہی کین وش دیم اوے, ایسا ہونے نہیں جا رہا. تو جب یہ جنگ ہوگی اس میں 3-4 طرح کے ریفیوجیز وہاں سے لوگ نکلیں گے. تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے, 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 6 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 10 لاکھ بھی ایکسیڈ کر سکتی ہے. کوئی اتنی اچھی حالات نہیں ہے. اور لیکن اس وقت جو ایگزوڈس ہوگا یا وہاں پہ جو ریفیوجیز ہوں گے وہ 2-3 طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ جو پناہ مانگ رہے ہیں امریکہ سے کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی, ہمیں امریکہ لے آؤ. دوز ہو سپورٹڈ امریکن کولیشن اینڈ اشرف غنی گورنمنٹ, انہوں نے فارملی ریکویسٹ کی امریکہ سے کہ ہمیں ویزے دو اور یہاں سے نکال لو. ایک بات. دوسرا جو یوتھ ہے جو باہر سے واپس آئی تھی اور افغانستان میں آباد ہونے کے لیے آئی تھی, یہ لوگ 20-25 سال ویسٹ میں ریفیوجیز رہے ہیں. They were seeing some future in Afghanistan. But there is a problem نا, جو آپ بتا رہے ہیں there is a problem. یہ ہوگا. It's a serious problem. میں زبیر صاحب کے پاس اور ملیکہ صاحبہ کے پاس اس لیے آنا چاہوں گا کیونکہ اب سچویشن ایسی ہے which is very sensitive. جو جنرل صاحب نے ایک ایکسپرٹ اوپینین دے دیا ہے, میں چاہوں گا زبیر صاحب اور ملیکہ صاحب اس کو ڈیلیبریٹ کریں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ زبیر صاحب لے آؤٹ کر دیا جنرل صاحب نے. جی, پاکستان کی سچویشن بڑی سینسٹیو ہے اس وقت. پاکستان کی سچویشن سینسٹیو ہے. ایک تو میں یہ ضرور پہلے تو میں وہ کلیریفائی کر دوں, پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کون فگرز دیتا ہے کہ $150 بلین کا نقصان ہو گیا. میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 10 سال میں پاکستان کا ٹوٹل
ٹوٹل جو انکم تھی, ریونیو تھا, وہ تقریباً $66 بلین تھا بٹوین 2001 to 2011. تو $66 بلین تو پاکستان کی ٹوٹل ریونیو تھا, تو نقصان $150 بلین کا ہونا مطلب اینی ویز جس نے بھی دی تھی, دیٹس ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ پاکستان نے جو غلطیاں کی تھیں, ایک وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ یہ تھا کہ یہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے یا پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی, تو اس کی خلاف ورزی جو تھی وہ پاکستان کے اندر سے سب سے پہلے ہوئی تھی. اور پاکستان نے, اور میں جنرل صاحب کو یاد بھی دلا دوں گا کہ کور کمانڈر پشاور نے ایک مولوی نیک محمد یا پتہ نہیں کون تھے 2004 میں یا 2005 میں ایگریمنٹ تھا. وہ کس چیز کا ایگریمنٹ تھا؟ وہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ بھائی پاکستان کی سرزمین آپ نہ الاؤ کریں ان طالبان کے لیے جو افغانستان سے آتے ہیں, یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, وہاں جا کے بم پھاڑتے ہیں اور پھر واپس آ کے یہاں پناہ لیتے ہیں. دیٹ از وائی America and the other coalition partners, they insisted کہ یا تو آپ ان کو فلش آؤٹ کریں یا جو بھی کریں ان کو کنٹرول کریں یا پھر ہم آئیں گے. پاکستان cannot play a double game کہ یہاں سے ہمارے سے کولیشن پارٹنر بنا ہوا ہے اور پیسے بھی لے رہے, اکنامک ایڈ بھی لے رہے, وہاں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ایک رائز ہوا تھا تحریک طالبان پاکستان کا, اور یہ کوئی پہلا ایک ایگریمنٹ نہیں تھا, اس کی خلاف ورزی 2-3 دفعہ ہوئی تھی, 2-3 دفعہ ایگریمنٹ ہوا اور سب کچھ پاکستان نے ڈش آؤٹ کیا. اس وجہ سے ایک تو پاکستان کو یہ جو تھنکنگ ہے, معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کے, ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے افغانستان میں, اگر ہم ان کی لیجیٹیمیسی نہیں مانتے تو وہ کل کو ہماری لیجیٹیمیسی بھی نہیں مانیں گے کہ دیکھیں جی اپوزیشن یہاں کہتی ہے کہ سلیکٹڈ ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ کہ ہم کون ہیں یہ بتانے والے کہ اشرف غنی جو ہے وہ کتنا, انہوں نے کہا کہ اشرف غنی نے تو زبیر صاحب کی بات کر دی, انہوں نے تو کل کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, نہ ہم کوئی اسٹریٹجک یہ تو ہمیں نہ کچھ کا. ایک سیکنڈ, ہم جب یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, اگر انڈیا یہ کہے کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے ہم سب کے ساتھ ڈیل کریں گے, بھائی دیر از اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ان پاکستان اینڈ وی وڈ لائک کہ انڈیا اور افغانستان اور اینی ون ایلس شوڈ ڈیل ود دا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ٹو کیپ دا آپشنز اوپن ٹو سجیسٹ اینی سچ تھنگ. پہلے میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے which provides, because please understand there are Pakhtuns on that side of the border and there are Pakhtuns on this side. So, and nationalism, this is the precise point. Let's put the record straight. پہلی بات یہ ہے, اگر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان میں, اگر کیا مطلب ہے, سن تو لیں, آپ بات تو سن لیں. نہیں اگر آپ نے کہا نا امریکہ نے معاہدہ طالبان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے کیا ہے, ان سے پناہ مانگی ہے, ان کو کہا ہم اس تاریخ تک نکل جائیں گے اور افغانستان کی سرزمین آپ استعمال نہ ہونے دیں. از اشرف غنی سگنیٹری آف دیٹ ٹریٹی؟ ہاں وہی تو سوال. اگر امریکہ اگر کی بات نہیں ہے, ایک دیکھیں طالبان ہمارے فیورٹس ہو سکتے بات ہیں, آدھے میں دیکھیں, بات پلیز سن تو لینا. امریکہ جس گورنمنٹ کو 20 برس تک سپورٹ کرتا رہا ہے اس کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتا, اس کو امریکہ خود اگنور کر کے جا رہا ہے اور ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتا. تو پھر یہ کہنا کہ طالبان ہمارے فیوریٹ نہ طالبان ہے نہ اشرف غنی ہے, اٹ از دیئر ایشو, لیٹ دیم ریزالو. اچھا یہی پرائم منسٹر نے کہا ہے, بٹ دیر از اے گورنمنٹ دیر, بٹ کیا ہمارا کنسرن بڑا میجر ہے ملیکہ صاحب, آپ سمجھتی ہیں کیونکہ اگر وہاں سول وار ہوتی ہے تو پاکستان میں جو آؤٹ پاور ہوگا خدا نہ خواستہ وہ بہت برا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دیکھیں بس شروع میں کریکشن کر دوں گی, زبیر صاحب ہمیشہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں کہ فگرز کس نے دیے, یہ عام فہم ایک فگر ہے کہ $150 بلین کا لاس ہوا. سن لیجیے, بتاتی ہوں میں کہ ریونیو پہ اس کو بیس کرنا, پاکستان کے پاس ایسے بہت سارے معاشی طور پر مواقع آ سکتے تھے جو پاکستان کو ان سالوں میں فراہم نہیں ہوئے. جب ہم نے یہ وار آن ٹیرر کے ہم جب ساتھی بنے تو پاکستان کو بہت بڑے لاسز ہوئے. تو جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کتنا لاس ہوا. $150 بلین از دا فگر دیٹ کمز اپ. آپ دوبارہ چیک کر لیجیے گا. تو وزیر اعظم کریکٹ تھے کہنے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب سمت رکھ دی گئی ہے. ہم نے کہہ دیا ہے نا کہ جو سالمیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ اس کی معاشی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی. ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی سالمیت ہوتی ہے. اب کوئی ملک ہم پر دباؤ ڈالے اور کہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں جس سے ہماری سالمیت کو نقصان ہو, تو وہ ہم نہیں کریں گے. ماضی کے تلخ حقائق پر ہم نے بات کی ہے. کچھ غلطیاں ایسی تھیں, کچھ فیصلے ایسے تھے جو ہم نہیں دہرانا چاہتے. بڑے ملک وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں. تو اس میں بھی صحیح بات ہے کہ توڑا بورا میں فورسز کو بھیجنا, امریکن کا یہاں آ کر کیپچر کرنا,
پھر پاکستان کے اوپر ڈرون حملے ہونا. مطلب یہ وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کنسسٹنٹلی بات کی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہے. اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آج بائی دا وے وہ ڈرون سٹرائکس بڑے پریسائز بھی ہوتے تھے ایک زمانے میں ہمارے ہماری تاریخ ہے نا, ہمیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ جو ابھی زبیر صاحب نے بڑی روانی میں ایک بات کہہ دی نیک محمد والی کہ جی دوغلے نہ ہوں اور آپ ان کی سپورٹ نہ کریں. سر جی فیکٹ سن بھی لیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں. اگر جھوٹ ہے تو کم از کم کروڑ آدمی مجھے بھی واچ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کور کمانڈر نے دیکھ میری بات آپ بتا دینا, میرا تو اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت 4 لاکھ افغان ریفیوجی جن کی فیملی اور بچے افغانستان میں تھے وہ فارمر فاٹا میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو they went to fight against them, they went to defend their families. وہ نہ پاکستانی تھے نہ ہم انہیں بھیج رہے تھے. اور اس وقت جو بات ہوئی تھی نیک محمد کو یہ کہا گیا تھا پھر تو مشرف صاحب کا قصور ہی نہیں تھا, تو عمران خان کیا بلیم کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا کہ جنرل صاحب نے تو آلریڈی کہا ہے نا کہ he doesn't agree with prime minister's conclusion. whatever the result, میں صرف ایک کنکلوڈ کر دوں, نیک محمد کے ساتھ ایگریمنٹ We've already gone over time, تو ملکہ صاحبہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک محمد کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ پاکستان سرزمین کو نہ استعمال. But it's a good chain. ملکہ صاحبہ یہ سب دیکھیں یہ تو ماضی کے حق, کچھ ایسی تلخیاں ہیں, کچھ ہم اگری کریں گے کچھ نہیں اگری کریں گے, لیکن اب آگے کی سمت کو طے کرنا ہے نا. ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ملک کی سالمیت کو ہم نے کیسے محفوظ رکھنا ہے. وہ ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ ہم صاف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان میں حملوں کے خلاف, بیکاز ہم پارٹنرز ان پیس ہیں ناٹ پارٹنرز ان کانفلکٹ. اس پہ مجموعی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے جو ہمارے سارے رہنما ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, وہ اس پر اگری کرتے ہیں کیونکہ ملک کی سالمیت سب کے لیے اہم ہے. I wish military and political leadership had taken this stand much earlier. آج ہم اس میس میں نہ ہوتے. چلیں اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ میں آپ تمام شخصیات کو پھر بھی ہم پروگرام میں مدعو کریں گے اور اس پہ بات ہوگی. بہرحال یہ کم از کم سب اس پہ یہ اگری کرتے ہیں کہ ایک اچھا روایت سیٹ ہوئی ہے جو پاکستان کی ملٹری قیادت کی جانب سے ایک بریفنگ دی گئی ہے پارلیمنٹیرینز کو. پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے تھا, یہ اوپینین ہے جنرل صاحب کا بھی اور زبیر صاحب کا بھی. بہرحال ایک سینسٹیو حالات ہیں, سینسٹیو سچویشن ہے. یقینی طور پر پارلیمنٹری ممبرز کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے نتائج بھی آنے والے دنوں میں کچھ اچھے ہی ہوں گے, اور کم از کم اس ایشو کے اوپر اپوزیشن کا اور حکومت کا اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مثبت کنسنسس دیکھنے کو ملے گا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.